بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5۔ آج ریویژن میں ہم چیپٹر مسجد نبوی کی تعمیر اس کی ریڈنگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ مسجد نبوی کا تعارف دینا تاکہ ہمیں پتہ چلے مسجد نبوی کے تعارف کے بارے میں، اور دوسرا ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ سے جان سکیں کہ مسجد نبوی کی فضیلت کیا ہے۔ مکہ میں قریش کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تھے، بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ کرام مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق، یعنی اللہ کی وحی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت مدینہ کا عزم فرمایا، یعنی ارادہ کیا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو بلائی آبادی تھی، ایک آبادی تھی، اس کو عالیہ اور قبا کہتے تھے، جہاں پہ مسجد قبا کی بھی تعمیر ہوئی اور سب سے پہلی یہ مسجد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 14 دن قیام کیا، یعنی قبا کے علاقے میں یکم ہجری یعنی پہلی ہجری میں، یہ جو ہے اس سے مراد ہجری ہے، میں تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قبا کی تعمیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے، اور لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی مدینہ کے لوگوں کو، تو لوگ جوش و مسرت، جوش اور خوشی سے استقبال کے لیے، یعنی ویلکم کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے، یعنی یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر، یعنی کہ ان کی برکت کی، خیر کی دعا دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ شہر قریب آ گیا تو عورتیں اور بچیاں خوشی سے باہر نکل آئیں۔ خوشی سے وہ یہ پڑھ رہی تھیں، جو پڑھ رہی تھیں وہ عربک میں تھا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جانب 14ویں کا چاند ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہم میں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا، یعنی کہ یہ اشعار وہ پڑھتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پیج پہ ریڈنگ ہے: انصار اگرچہ کچھ زیادہ دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو یعنی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائیں، یعنی ٹھہریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے یا مکان سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل، یعنی کہ جو رسی جو آگے اس کی نوز میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اونٹنی کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کو نکیل کہتے ہیں، اس کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے کہ ساز و سامان کے ساتھ تشریف لائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی راہ یعنی راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یعنی سلیکٹیو ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے مقرر کیا گیا تھا کہ اسی جگہ پر اس نے ٹھہرنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننہال کا علاقہ تھا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے گھر قیام فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنایا، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو اسلام کی دعوت کا اور اس کی تبلیغ کا ایک مرکز بنایا۔ پھر ہے ہمارا ٹاپک مسجد نبوی اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجروں کی تعمیر، یعنی کہ مسجد نبوی کی تعمیر اور جو ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک دامن بیویاں تھیں ان کے حجروں کی تعمیر۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی، کیونکہ قبا میں تو مسجد قبا تعمیر کی کہ جو مسلمانوں کی اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس دوران جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہیں نماز ادا فرما لیتے، لیکن وہ مقامات زیادہ تر کھلے میدان اور صحن تھے۔ قریب ہی خاندان نجار کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا، میں یہ زمین قیمت پر لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ سے، یعنی آخرت میں اللہ سے اس کی قیمت لیں گے۔ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ان سے قیمتاً خریدی، یعنی قیمت دے کر خریدی، اور بنفس نفیس یعنی خود مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے یعنی اٹھاتے تھے اور یہ پڑھتے تھے: ترجمہ: اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ مہاجرین اور انصار کو بخش دے، کیونکہ وہ دونوں مل کے مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے، انصار بھی اور مہاجرین بھی۔
یہ اس چیپٹر کی ہاف ریڈنگ ہے، بقیہ اس چیپٹر کی ریڈنگ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔